ہمیں ظاہر میں اسباب نظر آتے ہیں، اس سبب سے عزت ملی، اس سبب سے ذلت ملی، مگر حقیقت میں اسباب نہ عزت دے سکتے ہیں نہ ذلت دے سکتے ہیں، ان کے پیچھے اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے جو بندے کے لیے عزت اور ذلت کا سبب بن جاتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے تو عزت کا حکم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کریں گے تو ہمارے لیے ذلت کا سبب ہو جائے گا۔ اس لیے زندگی گزارنے کے دو راستے ہیں، ایک ہے نظر کا راستہ اور ایک ہوتا ہے خبر کا راستہ۔ نظر کا راستہ کہتے ہیں کہ انسان کی آنکھ اس کو دیکھ کر کیا بتا رہی ہے، یہ نظر کا راستہ ہوا، اور خبر کا راستہ کہتے ہیں کہ شریعت اسے کیا کہہ رہی ہے، اوپر سے اللہ رب العزت کی طرف سے حکم کیا آ رہا ہے۔ تو یہ دو مختلف راستے ہیں۔ کافر وہ نظر کے راستے پہ زندگی گزارتا ہے اور مومن وہ خبر کے راستے پہ زندگی گزارتا ہے، اور ہمیشہ کامیابی اسی کو ہوتی ہے جو خبر پہ زندگی گزارنے والا۔ اب اس کی ایک دو مثالیں دے کر پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے سامنے مقابلے کے لیے کھڑے ہیں۔ ان جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈالی، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، ایسے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ جیسے وہ رسیاں وہ چل رہی ہیں، سانپ بن کے چل رہی ہیں۔ چنانچہ ایسی صورتحال میں کہ جب ایک بندہ سانپوں کے درمیان گھرا کھڑا ہے، وہ اگر اپنی عقل سے سوچے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، عقل اس کو کہے گی کہ دیکھیں تمہارے چاروں طرف سانپ ہیں اور تمہارے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہے، لاٹھی کو مضبوطی سے پکڑ لو، جو سانپ قریب آئے اس سانپ کے سر پہ لاٹھی مارو تو ممکن ہے کہ تم بچ سکو، تمہارے لیے امید کی آخری کرن لاٹھی ہے، اس کو ہاتھ سے مت چھوڑنا۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے موسیٰ علیہ السلام، تو اللہ رب العزت نے اوپر سے حکم نازل فرمایا، ان الق عصاک، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈال دیجئے۔ اب عقل چیختی ہے، چلاتی ہے، شور مچاتی ہے، کیا کر رہے ہو، یہ آخری امید کی کرن بھی ختم ہو جائے گی۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تھے، انہوں نے وہ کیا جو اللہ کا حکم تھا۔ جیسے ہی عصا کو زمین پر ڈالا وہ اژدہا بن گیا اور اس نے ان تمام سانپوں کو کھا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سانپوں سے بچا لیا۔ تو معلوم ہوا کہ کامیابی نظر کے راستے پر چلنے میں نہیں، خبر کے راستے پر چلنے میں ہے۔ اچھا آگے دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے دریائے نیل کے کنارے پہنچے، پیچھے سے فرعون بھی اپنے لاؤ لشکر کو لے کر آ گیا۔ ایسے وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے وہ گھبرا گئے۔ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، کہا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے، صحابہ نے، کہ اب تو ہم دھر لیے گئے۔ ایسے وقت میں ایک یقین بھری آواز آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کر دے گا۔ چنانچہ ایسے وقت میں نظر سے پوچھیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ نظر کہتی ہے جی آگے تو ہے پانی کا دریا اور پیچھے ہے تمہارے انسانوں کا دریا، درمیان میں تم سینڈوچ بن گئے۔ اب ایک ہی طریقہ ہے، اپنی لاٹھی کو مضبوطی سے پکڑو اور دشمن قریب آئے تو اس کا مقابلہ کرو، ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے کامیابی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پوچھا کہ رب کریم کیا کرنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا، ان اضرب بعصاک البحر، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام
اس لاٹھی کو پانی پہ ماریے۔ اب یہ بات سن کر عقل چیختی ہے، چلاتی ہے، شور مچاتی ہے، کہتی ہے کیا کر رہے ہو؟ پانی پہ لاٹھی مارنے سے کیا بنے گا؟ مارنی ہی ہے تو صبر کرو، اور جب فرعون تمہارے پاس آئے تو اس کے سر پہ نہیں مارنا، شاید تمہیں کامیابی ملے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو پانی پر مارا، اور اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر 12 راستے بنا دیے، اور ان کی قوم کے 12 قبیلے اس راستے سے نکل کر دریا پار کر کر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا کی۔ تو نظر میں کامیابی نہیں، خبر پر عمل کرنے میں کامیابی ہے۔ تیسری مثال، حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل سے نکل کر وادی تی میں، قوم آئی، حضرت پانی نہیں، بڑی تنگی ہے، پینے کو پانی چاہیے، جینے کو پانی چاہیے۔ ایسے وقت میں عقل سے پوچھے کیا کریں؟ عقل کہتی ہے جی آپ کے پاس اور تو کچھ نہیں، لاٹھی ہے، اس لاٹھی سے گڑھا کھودو، لیکن ذرا خیال رکھنا لاٹھی ٹوٹنے نہ پائے، اگر ٹوٹ گئی تو تم گڑھا بھی نہیں کھود سکو گے، گڑھا کھودو گے پانی نکل آئے گا، ضرورت پوری ہو جائے گی۔ یہ ہے نظر کا راستہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا، اوپر سے خبر آ گئی، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، ان اضرب بعصاک الحجر، اس لاٹھی کو پتھر پہ دے ماریے۔ اب یہ بات سن کے عقل پھر چیختی ہے، چلاتی ہے، شور مچاتی ہے، کہتی ہے کہ پتھر پر لاٹھی مارنے سے کیا بنے گا؟ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، انہوں نے وہی کیا جو اللہ کا حکم تھا، لہذا جیسے ہی پتھر پر لاٹھی ماری، اللہ تعالیٰ نے پتھر سے چشمے جاری فرما دیے اور ان کی ضرورت کو پورا کر دیا۔ تو کامیابی نظر کے راستے میں نہیں بلکہ خبر کے راستے پر چلنے میں ہے۔ یہ جو شریعت و سنت ہے نا، یہ ہے خبر کا راستہ۔ ہمارا کام ہے آنکھ بند کر کے اللہ کے حکم پر، نبی علیہ السلام کی مبارک سنت پر عمل کرتے جانا، اور عزت ہمارے لیے نکال دینا، یہ ہمارے مالک کا کام ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ بات جس کے دل میں بیٹھ گئی، گویا ایسے بندے کو پکا یقین حاصل ہو گیا۔ اس کو یقین محکم کہتے ہیں، اور یہ یقین بندے کے لیے کامیابی کا سبب بنتا ہے۔ اس کی وجہ سے بندے کی نظر اسباب پر نہیں رہتی، مسبب الاسباب کی طرف رہتی ہے، اور جس کی وجہ سے اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جہاں بھی جاتے ہیں ان کو فتح ہوتی ہے، جہاں بھی جاتے ہیں فتح ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو بھیجا رکا دے کر کہ یہ رکا عمر فاروق کو دے دیجیے، یہ رکا خالد بن ولید کو دے دیجیے۔ رکے میں لکھا تھا کہ آج سے آپ فوج کے سپہ سالار ہونے سے معزول ہو گئے، آپ کی جگہ فلاں بندہ سپہ سالار ہوگا، اگر آپ ایک عام سپاہی بن کر لڑنا چاہیں تو آپ کو وہیں لڑنے کی اجازت ہے، اور اگر واپس آنا چاہیں تو میرے پاس مدینہ آ جائیں۔ چنانچہ جب یہ رکا پہنچا اور خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کو پڑھا تو پڑھتے ہی انہوں نے چارج تو دوسروں کے حوالے کر دیا اور کہا کہ میں ایک عام سپاہی بن کر اللہ کے راستے میں لڑتا رہوں۔ اب کسی نے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ سے بعد میں پوچھا، حضرت آپ کے لیے تو بہت ہی مشکل بن گئی کہ آپ اس فوج کے سپہ سالار ہیں اور ایک لمحے میں سپہ سالاری ختم اور ایک عام فوجی بن گئے، ایسا کرنا تو بڑا مشکل ہے۔ تو خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ مجھے تو کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ اس نے کہا جی وہ کیسے؟ فرمانے لگے میں سپہ سالار بن کر جس خدا کو راضی کرنے کے لیے لڑ رہا تھا،
جب سپاہی بن کر لڑا تب بھی اسی خدا کو راضی کرنے کے لیے لڑ رہا تھا، تو مجھے تو کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ تو کسی نے عمر لانے سے پوچھا کہ امیر المومنین آپ نے یہ کیا کیا؟ ایک ایسا سپہ سالار مانا ہوا انسان مجاہد جس کے اتنی فتوحات ہو رہی تھی، آپ نے ظاہرہ کوئی بڑی وجہ بھی نہیں اور اس کو معزول کر کے امت کو ان کی صلاحیتوں سے محروم کر دیا۔ تو عمر لانو نے جواب دیا کہ امت ان کی صلاحیتوں سے تو محروم ہوئی، مگر میں نے امت کا ایمان بچا لیا۔ اس نے کہا حضرت وہ کہتے؟ فرمایا اس لیے کہ خالد رضی اللہ عنہ جہاں جا رہے تھے کامیابی ہو رہی تھی، فتوحات کے جھنڈے گاڑے جا رہے تھے، تو لوگوں کے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ خالد ابن ولید جہاں جاتے ہیں فتح ہوتی ہے، نگاہ اللہ سے ہٹ رہی تھی، بندے پہ جم رہی تھی، میں نے ان کو ہٹا دیا، فتوحات تو اللہ کی مدد سے پھر بھی ہوں گی چاہے کوئی سپہ سالار ہوگا، لہذا میں نے ایک سپہ سالار سے تو محروم کر دیا، میں نے امت کے ایمان کو محفوظ فرما لیا۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی بھی نظر یہی رہتی تھی کہ بھئی حقیقت میں اللہ رب العزت کی ذات پہ نظر ہونا چاہیے۔